بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت مجھے ایک خاص موضوع کے متعلق آپ کی توجہ دلانی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پورے ملک کا جائزہ لیں اور پورے ملک کے بارے میں غور کریں اور دیکھیں روزانہ جو رپورٹس آتی ہیں سامنے، تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسلم بچیاں بہت تیزی کے ساتھ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جس زمانے میں ہم پورے ڈنکے کی چوٹ پر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جاتی تھی کہ کوئی عورت جو ہے، کوئی بچی سب کچھ ہو سکتی ہے یا کوئی آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جو ہے وہ آدمی اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اس وقت اگر یوں کہا جائے کہ بڑے ہم مسلمانوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ آئے دن بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی خبریں آتی ہیں کہ یہ مسلمان بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ آپ اگر جائزہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کی عمروں سے بڑے جو لوگ ہیں، جن کی عمریں اس وقت 60-70 سال کی پہنچ گئیں، اگر آپ ان سے مشورہ کریں اور ان سے بات چیت کریں تو وہ یہ آپ کو بتلائیں گے، جو 60-70-80 سال کی عمر کے لوگ ہیں، وہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ شاید اس نسل میں، اس پیڑھی میں، اس دور میں یہ معاملہ نہیں تھا ہمارے ملک میں کہ کوئی مسلم بچی غیر مسلم کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کا سودا کر لی۔ کل قیامت کے دن اگر یہ وہ پیڑھی جو ہمارے باپ دادا کی پیڑھی تھی، اس پیڑھی نے کل قیامت کے دن اگر اللہ کے یہاں ہم سے سوال کر لیا کہ یہ بتلاؤ کہ ہم نے تو اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی، لیکن تم نے کیا اس سلسلے میں کیا محنت کی، یا اس سلسلے میں تم نے کیا کام کیا کہ تمہارے دور میں بچیاں اسلام سے نکلتی رہیں اور اسلام سے پھرتی رہیں اور مرتد ہوتی رہیں، تم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتلایا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، اور اسلام نے عورتوں کو کیا خصوصیات دی ہیں، اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی، اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مرتبہ تھا، اور اسلام آنے کے بعد میں عورتوں کو گویا اسلام نے بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ یہ عظمت ہم ان کے دلوں میں شاید نہیں بیٹھا سکے، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ تو اس وقت سب سے اہم موضوع یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے اندر اسلام کی عظمت کو بیٹھائیں اور اسلام کی حقانیت کو بتلائیں کہ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اور اسلام نے آپ کو سرخروئی دی ہے، اور اسلام نے آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کا ذریعہ بتلایا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی جائیداد میں اس کو حصہ ملتا ہے، اگر ماں ہے تو بیٹے کی جائیداد میں اس کو حصہ ملتا ہے، اور اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی جائیداد میں اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو شریعت نے بیٹیوں کو کہیں محروم نہیں کیا ہے، عورتوں کو کہیں محروم نہیں کیا ہے، بلکہ عورتوں کے مقام کو شریعت نے اور اسلام نے بلند کیا ہے۔ اس اسلام کی عظمت اور اہمیت ان کے دلوں کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ہم اس پہ غور کریں کہ ہم اپنے ان پرکھوں کو، اپنے آبا و اجداد کو کیا جواب دیں گے۔ ایک واقعہ پورے ملک میں نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بچی ہماری اسلام سے چلی گئی، لیکن آج روزانہ سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے والا بنا دے اور فکر رکھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔